الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اعتکاف کے مسائل اور ان کا حل نامی سلسلے کا پارٹ نمبر 9 ہے۔ پہلے کی طرح اب بھی اعتکاف کے مسائل کے اس پارٹ میں ہم 10 سوال اور ان کے جوابات کو شامل کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت کمرے کے اندر مسجد بیت میں اعتکاف بیٹھی ہو تو کیا وہ گرمی کی وجہ سے رات کو سونے کے لیے مسجد بیت سے باہر آ سکتی ہے، برآمدے میں یا باہر صحن میں؟ تو جواب یہ ہے کہ عورت جب ایک دفعہ اس نے ایک جگہ اعتکاف کے لیے مقرر کر لی ہے، یعنی مسجد بیت اگر کمرے کے اندر ہے تو وہاں پر بیٹھ گئی، تو اب وہ گرمی کی وجہ سے رات کو سونے کے لیے مسجد بیت سے باہر نہیں آ سکتی۔ اگر آئے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت اعتکاف میں کپڑے تبدیل کر سکتی ہے؟ جواب یہ ہے کہ عورت مسجد بیت میں ہی اعتکاف کے دوران کپڑے تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کیا عورت ایک جگہ اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد اعتکاف کی جگہ کو تبدیل کر سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عورت ایک جگہ اعتکاف میں بیٹھ جانے کے بعد اعتکاف کی جگہ کو تبدیل نہیں کر سکتی۔ اگر تبدیل کرے گی تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر غسل خانے فنائے مسجد میں نہ ہوں بلکہ مسجد کے احاطہ سے باہر ہوں تو کیا معتکف وہاں پر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ کہ اگر غسل خانے فنائے مسجد میں نہ ہوں بلکہ مسجد کے احاطہ سے باہر ہوں تو معتکف وہاں پر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے نہیں جا سکتا، کیونکہ کپڑے تبدیل کرنا نہ حاجت طبعی میں داخل ہیں نہ حاجت شرعی میں داخل ہیں، اس لیے مسجد میں چادر کے ذریعے پردہ کر کے کپڑے تبدیل کر لے۔ اگر معتکف مسجد سے باہر کپڑے تبدیل کرنے کے لیے جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ پانچواں سوال یہ ہے کہ اگر کوئی معتکف کسی ایسی بستی یا گاؤں میں اعتکاف بیٹھا ہو کہ جہاں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو کیا وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بستی یا گاؤں سے باہر شہر میں جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کوئی معتکف ایسی بستی یا گاؤں میں اعتکاف بیٹھا ہو کہ جہاں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے بستی یا گاؤں سے باہر شہر میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اس پر جمعہ کی نماز فرض ہی نہیں۔ لہذا ایسی صورت میں اگر وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ کیا مرد رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف جائے نماز میں کر سکتا ہے، یعنی جو وقف تو نہ ہو مسجد کے لیے، وہاں پر ویسے نماز لوگ پڑھتے ہوں، تو مرد رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف جائے نماز میں نہیں کر سکتا یا گھر کی مسجد بیت میں بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ مردوں کے اعتکاف کے لیے مسجد ہونا شرط ہے۔ ساتواں سوال یہ کہ کیا کسی مسلمان میت کی طرف سے اعتکاف کیا جا سکتا ہے؟ تو جواب یہ کہ اعتکاف کر کے اعتکاف کا ثواب کسی بھی مسلمان میت کو ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے۔ آٹھواں سوال یہ کہ کیا عورت 3 روزہ نفلی اعتکاف کر سکتی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ عورت مسجد بیت میں 3 روزہ نفلی اعتکاف بھی کر سکتی ہے۔ نواں سوال یہ کہ اگر بیوی گھر کے اندر مسجد بیت میں اعتکاف میں بیٹھی ہو تو کیا شوہر اس کے ساتھ مسجد بیت میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر بیوی گھر کے اندر مسجد بیت میں اعتکاف بیٹھی ہو تو شوہر اس کے ساتھ مسجد بیت میں بیٹھ کر کھانا کھا سکتا ہے، جب کہ دونوں کو اپنے نفس پر کنٹرول ہو کہ وہ ہم بستری اور ہم بستری کی طرف لے جانے والے کاموں سے بچیں گے۔ ہم بستری کی طرف لے جانے والے کام جیسا کہ گلے لگا لینا، شہوت کے ساتھ بوسہ لینا یا شہوت کے ساتھ چھو لینا یا مباشرت فاحشہ یعنی برہنہ بدن ہو کر شرمگاہوں کو آپس میں ملانا،
تو یہ ہم بستری کی طرف لے جانے والے امور ہیں، تو یہ اعتکاف کے دوران اگر کریں گے تو عورت کا اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا اگر اس کو انزال نہ ہوا، لیکن گناہ گار ہوگی عورت. تو اس لیے اگر ان کو نفس پر کنٹرول ہے تو پھر بیٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں. 10واں سوال یہ کہ کیا معتکف مسجد میں کنگھی کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ معتکف مسجد میں کنگھی کر سکتا ہے بشرطے کہ کوئی بال مسجد میں نہ گرے. لہٰذا کنگھی کرنے سے پہلے مسجد میں چادر بچھا لینی چاہیے، بلکہ زیادہ احتیاط اسی میں ہے کہ فنائے مسجد میں وضو خانے پر اپنی چادر بچھا کر کنگھی کرنی چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اس ماہ مبارک کا صدقہ ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے، ہم سب کو آفات و بلیات اور مہلک امراض سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.